ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا نام ایان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک پر اعراب کس نے لگا ہے؟ براہ کرم جواب عنایت فرما دیں۔ جی، پہلا سوال ہی قرآن مجید سے متعلق ہے، اعراب کس نے لگائے اور کب لگے؟ کیا قرآن پاک پہ شروع سے اعراب نہیں تھے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتابی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ موقع بموقع حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی وہ پہنچاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہ آیات لکھوا لیا کرتے تھے، اور جن صحابہ کرام علیہم رضوان سے لکھوایا جاتا انہیں کاتبین وحی صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں جس طرح ہمارے ہاں قرآن پاک کا جو ایک انداز ہے کتابت کا، زبر زیر پیش وغیرہ جسے اعراب کہا جاتا ہے، اس انداز سے جو قرآن پاک صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں اس کی انہیں زبر زیر پیش کی حاجت بھی نہیں تھی۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو اردو پڑھنے میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں زبر زیر پیش نہ بھی لگے ہوں، اور اکثر ہوتے ہی نہیں ہیں، جی ہاں، لیکن ہم پوری اردو کی عبارت، پورا رسالہ، پوری کتاب ہم پڑھ لیں گے، ہمیں زبر زیر پیش کی حاجت نہیں ہوتی، صحیح، سوائے ان افراد کے لیے کہ جو اردو بھی صحیح طرح نہیں پڑھنا جانتے، تو علماء ان کے لیے زبر زیر پیش وغیرہ کچھ الفاظوں پہ لگا دیتے ہیں، وہ بھی بطور خاص وہ الفاظ کے جن کا مفہوم کچھ غلط بن رہا ہو یا وہ کچھ اور معنی نکل جائے، یا تلفظ ہی غلط تلفظی مخارج کے اعتبار تو سے، وہ زبر زیر پیش اردو کتابوں میں بھی لگا دیتے ہیں۔ ہاں، کبھی انہیں انہیں اس میں فرق، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہاں تو لیکن جو اردو اچھی پڑھنا جانتا ہے اسے اعراب کی حاجت نہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ اہل عرب تھے اور انہیں قرآن کے وہ جو مصحف ان کے پاس ہوا کرتا تھا، وہ آیتیں جو انہوں نے لکھی ہوتی تھیں وہ ان کو دیکھ کے جب پڑھتے تھے انہیں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت بھی نہیں پڑتی تھی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک وہ نماز میں بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی سنتے تھے، اور سن کر بھی وہ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں اعراب لگانے کی حاجت اور ضرورت پیش آئی، کیونکہ جب فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور اہل عجم یعنی غیر اہل عرب وہ بھی مسلمان ہونا شروع ہوئے، تو انہیں چونکہ قرآن پاک پڑھنے میں دقت پیش آئی، زبر کا زیر، زیر کا زبر، یعنی اس طرح سے اعراب میں غلطیاں کرنے لگے پڑھتے وقت کہ اس سے معنی اور مفہوم ہی غلط ہو رہا تھا۔ تو اس موقع پر پھر یہ تابعین کے دور میں یہ سلسلہ کیا گیا کہ قرآن پاک کو اس انداز سے اعراب زبر زیر پیش لگا دیے جائیں جس کے ذریعے سے جہاں جو اعراب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اس انداز سے ہی اس کو اعراب کو لگایا جائے تاکہ امت اس کے مطابق پڑھا جائے، درست قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تو یہ مشہور یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں یہ اعراب قرآن پاک پہ لگائے گئے تھے۔ تو یہ اس نے یعنی علماء کے ذمہ یہ کام لگایا تاکہ وہ قرآن پاک کو امت درست طریقے سے پڑھے اور پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے جس سے معنی اور مفہوم ہی برعکس ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آیت کریمہ ہے بریء من المشرکین ورسولہ، اب اگر یہاں پہ ورسولہ پڑھیں تو اس کا معنی یہ بن رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بری ہے مشرکین سے، بیزار ہے، اللہ کے رسول بھی بری ہیں، بیزار ہیں، یعنی مشرکین سے اللہ اور اللہ کے رسول یعنی محبت نہیں کرتے، ان سے بیزار ہیں۔ اب اگر اس کو من المشرکین کے بعد جو آ رہا ہے ورسولہ، اگر اس کو ورسول ہی پڑھ دیں تو معنی ہی چینج ہو جائے گا۔ بالکل، اب اس میں مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا کہ مشرکین سے بھی اور اپنے رسول سے بھی بیزار ہے، یہ مطلب بن جائے گا۔ تو اس طرح کی فحش اغلاط جب اجمیوں کی طرف سے قرآن پاک پڑھنے میں ہونے لگی تو پھر اس کی حاجت پیش آئی کہ قرآن پاک کے اندر اعراب لگائے جائیں تاکہ امت جنہیں جو اجمی افراد ہیں جنہیں عربی گرامر کا پتہ نہیں ہے تو وہ ایسی اغلاط نہ کر بیٹھیں جس سے ان کی نماز بھی فاسد ہو جائے اور عوام الناس میں غلط آگے یہ تلاوت آگے بڑھتی چلے جائے اور جو چیز رٹ لی جاتی ہے یاد کر لی جاتی ہے زبان سے اس کو پھر چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اعراب لگائے گئے تاکہ زبر کی جگہ زبر پڑھیں، زیر کی جگہ زیر پڑھیں، پیش کی جگہ پیش پڑھیں، تاکہ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے اسی انداز سے قرآن پاک پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ سوال ہے کہ خواتین عمرہ کرنے کے لیے جب جاتی ہیں تو وہ اپنی ادویات وغیرہ کچھ ایسی کھا سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو مخصوص پیریڈز وغیرہ وہ تاخیر سے آئیں اور وہ اپنے عمرے کے اراکین پورے ادا کر لیں؟ خواتین کے لیے اس طرح کے ادویات کا استعمال جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ خواتین ان ادویات کے استعمال سے پہلے اچھی طرح غور فکر کر لیں اور کسی ماہر جو طبیب سے ہی اس طرح کی ادویات کو تجویز کروائیں۔ اپنے طور پہ یہ نہ ہو کہ کسی اور خاتون سے سن لیا کہ یہ ٹیبلٹ میں نے استعمال کی تھی تو مجھے تو فائدہ ہوا، آپ بھی عمرے پہ جا رہی ہیں تو یہ والی ٹیبلٹ یوز کر لیں۔ تو چونکہ ہر ایک کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، صحیح، اب بعض بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بعض شوگر کے پیشنٹ ہیں، بعض کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، تو ہر شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو طبیعت کے اعتبار سے یکساں نہیں ہوتے، موقع محل کے حساب سے جگہوں کا فرق ہوتا ہے، موسم کا فرق ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے کسی اچھے ماہر طبیب ڈاکٹرنی سے رابطہ کیا جائے اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اس کو یوز کیا جائے۔ تو خواتین اس طرح کی ادویات کا استعمال بہرحال کر سکتی ہیں اور اس طرح کرنے میں چونکہ ایک سائیڈ ایفیکٹس کے بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی خواتین کو اپنے طور پہ ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی ماہر طبیب سے ہی مشورہ کر کے پھر ان ادویات کا استعمال کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ان ادویات کے استعمال کرنے کے باوجود بھی جو ماہانہ ایام ہیں وہ اپنے وقت پر آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہی مسائل، اب اس میں پھر ڈسٹربینس بھی پیدا ہو جاتی ہے اور آگے ان کی عادتیں جو ہوتی ہیں بعض اوقات وہ اس کا نظام پورا بگڑ جاتا ہے۔ لیکن شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں، شرعی اعتبار سے ان ادویات کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور ویسے عام طور پہ جو مشاہدہ ہے، جو مسائل سامنے آتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر ہے وہاں جا کر بھی پرابلم خواتین کو جو فیس کرنی پڑ جاتی ہے، اور یعنی ایک آزمائش کن معاملہ ہوتا ہے۔ کاروان والے تو اپنی ہی اعتبار سے ان کا چل رہا ہوتا ہے، 5 دن یہاں ہیں 5 دن وہاں ہیں، یا 6 دن 7 دن یہاں ہیں 6-7 دن وہاں ہیں، پھر 6-7 دن دوبارہ واپسی ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر محتاط طریقہ کوئی نہ ہو تو آزمائش تو ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں خواتین کے لیے اس انداز میں 2 مرتبہ عمرہ ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جیسے مثال کے اب یہاں سے جا رہے ہیں کراچی پاکستان سے جا رہے ہیں تو اس وقت تو عمرہ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ جا بھی عمرے ہی کے لیے رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ
5-6 دن کے بعد جب مدینہ منورہ حاضری ہوتی ہے، پھر واپسی جب مکہ مکرمہ کا شیڈول ہوتا ہے وہ 3-4 دن کا عام طور پہ بنتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہاں جاتے وقت تو وہ دواؤں کا اثر ہوا اور جس کی وجہ سے وہ ایام اس وقت میں نہیں آئے۔ اب پھر مدینہ منورہ جانے کا ایام شروع ہو گئے، اب پھر واپسی کے جب ایام آتے ہیں مکہ مکرمہ حاضری کے، تو ان دنوں میں مخصوص پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں خواتین کے لیے سب سے سیف اور بہتر انداز جو سفر کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 20 دن کا شیڈول بن رہا ہے تو 10 دن مکہ مکرمہ میں اور 10 دن مدینہ منورہ میں۔ اب چاہیں تو پہلے 10 دن مدینہ منورہ حاضری دے لی جائے، وہاں سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آ جائیں، یہ پہلا سفر مکہ مکرمہ کے لیے ہو اور پھر وہاں سے 10 دن پورے کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف چلے جائیں، وہیں سے پھر واپسی جدہ یا مدینہ منورہ سے ہی واپسی کریں۔ تو یہ جو انداز ہے، اس انداز سے سفر کرنا خواتین کے لیے کافی آسان ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بھی کتنے فون اس طرح کے واٹس ایپ کہ اب جانا ہے تو اب یہ معاملات، اچھا پھر اپنے ہی طئی پر، اچھا نہیں یہ مسئلہ ناظرین کے لیے سیکھنے کے لیے، اب یہ کیفیت حالت ہو جائے، اب مدینہ شریف سے چلیں تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہے چونکہ ناپاکی تھی تو اس لیے نیت ہی نہیں کی، اب مدینہ سے ڈائریکٹ مکہ مکرمہ آ گئے، اچھا پھر وہ کہتے ہیں آگے چونکہ 2 دن بعد تو ہمیں چلے جانا ہے تو ویسے بھی نہیں کر پائیں گے۔ مشورہ کیا ہے، حکم شرعی کیا ہے ان کے لیے، کرنا بھی کیا چاہیے ایسے موقع پر کہ اب ایک تو وہاں سے آ رہے ہیں اور پھر کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں جس کو مکہ مکرمہ آنا ہے تو بغیر احرام کے مکہ مکرمہ اس کے لیے آنا جائز نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو اگر کسی خاتون کا ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ مدینہ منورہ میں ان کے ایام تھے، یعنی ایام اقامت تھے، اور وہاں پر ہی ان کے پیریڈز شروع ہو گئے اور مکہ مکرمہ اب ان کا قافلہ آ رہا ہے، تو اگر ایسا ممکن ہو ان کے لیے کہ جو خاتون ہیں ان کے ساتھ جو محرم ہیں یا شوہر ہیں، اگر ان کے لیے ممکن ہو کہ یہ بقیہ قافلے کو مکہ مکرمہ جانے دیں اور خود مدینہ منورہ میں ٹھہرنا ان کے لیے ممکن ہو، مزید ہوٹل کرائے پہ لے لیں تو یہ کر لیں، اور جب مکہ مکرمہ سے قافلہ وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے واپسی کے لیے تو یہ ڈائریکٹ ہی مدینہ منورہ سے جدہ کی طرف روانہ ہو جائے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ بالکل کلیئر ہے، اور یعنی اس میں کچھ بھی لازم سمپل سادہ یہ ہے کہ میقات کراس کر کے مکے نہ آئیں، ہاں، یعنی یہ اس میں یہ اس صورت میں یہ ہے کہ مکہ شریف آئے بغیر ڈائریکٹ جدہ چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورت یہ ہر ایک کے لیے ممکن شاید نہ ہو، جی کیونکہ ایسے اس کے اندر ہوٹل کو قافلے ہوتے ہیں، قافلے کے ساتھ ساتھ جانے میں۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ قافلے کے ساتھ ہی جانا ہے تو پھر اگر ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جانے کی نیت سے سفر ہوگا تو پھر عمرے کا احرام لازمی ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ اب عورت کے لیے پرابلم ہے کہ ان ایام میں اسے مسجد حرام میں جانا، پھر عمرہ طواف کرنا، مسجد میں جانا، یہ ناجائز کام ہے، اور اب چونکہ بغیر احرام کے یہ جا نہیں سکتی، اگر ڈائریکٹ مکے جاتی ہے تو یہ ایک آزمائش سے بچنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جانے کے قصد اور ارادے سے سفر نہ کرے۔ ٹھیک، یہ حدود حرم اور مکہ مکرمہ کی حدود سے پہلے جو ایریا حرم اور میقات کے درمیان ہوتا ہے جسے ہل کہا جاتا ہے، وہ کسی ایسی جگہ کا قصد و ارادے سے سفر کرے، اور باقاعدہ اس کے لیے بھی ڈرائیور سے بات کرنی پڑے گی کہ ڈائریکٹ مکہ نہیں لے کے جانا، پہلے سفر میں انہیں ہل کے اندر کسی مقام پر لے کر جانا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مدینے سے جدہ جانا ممکن ہو تو سفر کا اول جو پوائنٹ ہے وہ جدہ رکھیں، جدہ پہنچنے کے بعد ہل میں پہنچ گئے، اب ہل میں جو آدمی رہتا ہے یا وہاں جو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ بغیر احرام کے بھی آ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا عمرے کے ارادے سے سفر نہ ہو۔ صحیح۔ تو اب ایک طریقہ کار یہ ہے، اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مزار ہے یہ بھی ہل میں ہے، مقام جعرانہ بھی جعرانہ ہے، تو یہ جعرانہ کا مقام مثال کے طور پہ
وہاں زیارتیں ہیں، تو یہ قصد و ارادہ کرے کہ میں جعرانہ، پہلے مجھے جعرانہ جانا ہے، وہاں کچھ زیارتیں مجھے کرنی ہیں، یا مسجد جعرانہ ہی کی زیارت کرنی ہے، وہاں جانا ہے، کوئی قصد و ارادہ ڈائریکٹ مکے کے بجائے وہ جعرانہ کا قصد و ارادہ کرے۔ صحیح۔ اب اس کے بعد جب وہ جعرانہ آ گئی تو ہل میں آ گئی، اور ہل میں آنے کا میقات سے باہر کسی شخص کا اگر ہل میں آنے کا ارادہ ہو اور اس ارادے کے بعد اب اسے مکہ مکرمہ جانے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے مکہ مکرمہ بغیر احرام کے جانا جائز ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار یعنی ہل میں کسی پوائنٹ، کسی مقام کا قصد و ارادہ کر کے باقاعدہ نیت کے ساتھ سفر کریں، اور اس کے بعد اب مکہ مکرمہ جانے کی حاجت ضرورت پڑ رہی ہے تو بلا احرام بھی جا سکے گی یہ خاتون۔ تو یہ طریقہ کار اس طرح کے جو مشکل میں پڑی ہوئی مبتلا کوئی خاتون ہو ان کے لیے اس انداز سے طریقہ کار اختیار کرنا بلا شبہ جائز ہوگا۔ البتہ عمرے کے ارادے، عمرے کی وجہ سے عمرہ نہ کرنا پڑے، اس سے بچنے کے لیے اس انداز سے کوئی طریقہ کار اختیار کرنا دیگر افراد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور پھر جو عمرے کی نیت کر کے آ گئے اور یہاں پہنچ چکے ہیں تو ظاہر ہے اب عمرے کے بغیر وہ اس جو بھی احرام باندھا ہے اس سے سپدوش کیسے ہوں گے؟ پھر ان کو تو پھر کچھ نہ کوئی صورت بنانی ہی پڑے گی، ورنہ پھر اور احکامات پیچیدہ ہو جائیں گے نا۔ مطلب وہیں عمرہ موقوف کر کے جاتے ہیں تب بھی دم تو کئی لازم آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ احرام سے باہر آنے کے مسائل یہ اور پیچیدہ ہو جائیں گے۔ تو بہتر، اب یہ صرف خواتین کے نہیں، دیگر افراد کے، مردوں کے بھی کئی اعتبار سے اس طرح کے مسائل، احکامات بعض اوقات کہ بغیر احرام کے آ جانا، ویسے ہی مکہ مکرمہ میں آ جانا بغیر احرام کے، یعنی میقات کراس کرتے ہوئے وہ آ گئے اور مکے پہنچ جاتے ہیں، یہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب پچھلے دنوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ 5 منٹ کے کتنا گاڑی آگے گزر گئی تھی، تو آج کل ایسا ہوتا ہے نا میقات پہ باقاعدہ اتر رہے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اتر رہے۔ مدینہ شریف سے ہی ہوٹل میں احرام پہنا اور گاڑی کرائی، ٹیکسی کرائی اور وہ سیدھا ہی صحیح، کچھ مسجد نبی شریف میں 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، وہیں احرام کی نیت کر، اور احرام کی نیت ہی نہیں کی۔ مطلب احرام کی نیت کیا ہے کہ میقات پہ کریں گے، بعد میں پتہ چلا کہ میقات تو گزرے ہوئے 5-7 منٹ ہو گئے، اب وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور پھر جا کر نیت کی۔ تو اتنا بھی بالکل اینڈ والے پوائنٹ پر نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نیت ہم وہاں بالکل اس کو دیکھ کر کریں گے، بیر علی مسجد دیکھ کر نیت کریں گے، تو آپ پہلے سے نیت کر لیں جب ایسا پتہ بھی ہے کبھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہاں سے بھی جو بائی ایئر سفر کرتے ہیں جمیل صاحب، اب ایئرپورٹ پہ ٹھیک ہے ہم اتنا کہتے ہیں آپ نفل پڑھ لیں، یہ کر لیں، جہاز میں بیٹھ جائیں، جب تک آپ پرواز نہیں ہو تو ہوا میں نہیں جائے تو آپ چلیں نیت موقوف رکھیں، نہ کریں، صحیح۔ اب اڑ گیا جہاز، ٹھیک ہے، اب فلائی ہو چکا ہے، اب نیت کر لیں۔ اب اس کے بعد تو اب انتظار کرنا کہ نہیں وہ جب اعلان ہو، پتہ چلے اعلان والے نے کچھ گڑبڑ کر دیا، آگے پیچھے ہو گیا، یا خود ہی آنکھ لگی، کیونکہ حاجی جو یہاں سے بھی تھک کے اتنا جاتا ہے تو اب آنکھ لگی اور وہ کھلی آنکھ کہاں جا کر جدہ میں ہی کھلے گی، جدہ میں کھلی، یا کم از کم بہت جگہ گزر چکی۔ تو اس لیے ایسے مواقع پر یہ غلطیاں بہرحال بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو جائے تو پھر اس کا جو ازالہ بنتا ہے وہی ہونا چاہیے، پھر اس میں جو ازالہ ہے اور اس کی بھی رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے اور اس کے مطابق کریں۔ مزید سوال؟ جی، سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً جماعت کے دوران چھوٹے بچے مسجد میں آ جاتے ہیں، بالکل نا سمجھ بچے بھی آتے ہیں، اور کچھ تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور کچھ صحیح سمجھدار۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ ان بچوں کی وجہ سے نماز میں پہ کیا فرق پڑتا ہے ہماری؟ جی، ہاں، بچے 2 طرح کے ہیں۔ ایک بچے تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی نا سمجھ ہوں، یعنی جسے نماز کا آپ کہیں کہ کچھ بھی نہیں پتہ، وہ نماز پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہوئے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، صف میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی وہ آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ یعنی ایسے نا سمجھ بچے وہ اگر صف میں کھڑے ہوں گے تو ان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے قطع صف ہو رہی ہے، یعنی صف ادھر جو نمازی کھڑا ہے اور ادھر جو نمازی کھڑا ہے، بیچ میں یہ ناسمجھ بچے کے کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ صف ٹوٹ رہی ہے۔ تو ایسے ناسمجھ بچے کا صف میں کھڑا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔
ایسے بچوں کو جو نا سمجھ ہوں، شور کرتے ہوں، ایسوں کو تو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ احادیث کریمہ میں مجنون، پاگلوں اور نا سمجھ بچوں کو مسجد سے دور رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ دوسری طرح کے وہ بچے ہیں جو سمجھدار ہیں، اگرچہ نابالغ ہیں لیکن ہیں سمجھدار، وہ نماز کو نماز سمجھتے ہیں، رکوع، قیام وغیرہ جو بھی فرائض نماز ہیں وہ درست طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کو توڑ نہیں رہے ہوتے، نہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، نہ وہ دھکا دے رہے ہوتے ہیں۔ سمجھدار بچہ اگر صف میں کھڑا ہے تو اس کے صف میں کھڑے ہونے سے انقطاع صف نہیں ہوگا، صف متصل ہی ہے۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ ایسے سمجھدار بچے، ان کی صف مردوں سے پیچھے ہی بنائی جائے۔ لیکن اگر بچے صف میں آ گئے، بعض اوقات یہ صورت بنتی ہے شفیق صاحب کہ صف کے اندر جگہ ہوتی ہے پیچھے، اور بچے اپنے طور پہ وہ آخری ہی صف سمجھتے ہیں، جیسے تیسری چوتھی صف، بچے سمجھتے ہیں کہ آخری صف میں کھڑے ہیں، وہ پتہ چلا کہ ابھی نمازی اور آنا شروع ہوئے، اب وہ صف جب بھرنا شروع ہوئی تو بیچ میں بچے کھڑے ہیں۔ لیکن بچے سمجھدار ہیں تو ان سمجھدار بچوں کے کھڑے ہونے سے نمازی کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی نماز کو وہیں اسی طرح مطلب نماز کو کنٹینیو رکھیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ان بچوں کو اب نماز پڑھتے ہوئے ان بچوں کو پیچھے نہیں کریں گے، ٹھیک۔ جو سمجھدار بچے ہیں ان کو صف سے نہیں نکالا جائے گا۔ اگر وہ نماز شروع کر چکے ہیں اور ابھی نماز شروع ہوئی ہے، صف بن رہی ہے، تو ان بچوں کو پیار محبت سے پیچھے کی طرف بھیج دیں۔ لیکن اگر نماز شروع کر چکے تو اب ان سمجھدار بچوں کو پیچھے نہیں بھیجا جائے گا، ان کی نماز نماز ہے، اب ان کو آگے پیچھے کرنا ان کی نماز میں خلل لے کر آئے گا۔ البتہ بہت چھوٹے ناسمجھ بچے جو نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتے، تو ایسے بچوں کو چاہے نماز شروع ہو چکی ہو، نماز شروع ہو رہی ہو، ان بچوں کو بہرحال پیچھے ہی بھیجا جائے گا، اور ان کے کھڑے ہونے کی وجہ سے صف ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو جو اب یہ لانے والے کو زیادہ ہوتا ہی ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ اعلان بھی ہو جاتا ہے، کبھی کہہ بھی جاتا ہے، کوئی ساتھ والا بھی بتائے تو بعض اوقات ان کے والد یا وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، مجھ سے بھی کسی نے آ کے بات کی اور یہ ناراضگی کی کہ بلکہ آپ لوگ علماء کو چاہیے کہ منع کریں کہ بچوں کو پیچھے نہ بھیجنے کا، کہیں کہ اب ہمارے ساتھ جمعے میں بچہ آیا ہے، اب ہم اس کو پیچھے، پتہ نہیں بچہ پیچھے سے پیچھے کہاں ہے، کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے تو پھر کیا کریں ہم؟ یعنی آگے سے یہ سوالات ہے کہ ابھی بچہ اب کہاں گیا تو اس والد کی نماز کا کیا حال ہوگا، وہ خود کیسے نماز پڑھے گا؟ تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ آپ سمجھدار بچوں کو لائیں گے، اتنے چھوٹے نہ سمجھ بچے کو بعض اوقات والدین کا یا والد کا یا گھر کی خواتین کا شوق بہت چھوٹے بچوں کو تو ہوتا ہے، اس کو نمازی بنانا ہے۔ اچھا، جب شریعت ابھی نہیں کہہ رہی کہ اس کو نمازی ابھی سے بنانا ہے، 3 سال والے بچے کو شریعت تو یہ 7 سال سے حکم شروع ہو رہا ہے، تو 7 سال میں ایک بچہ اچھا خاصا میچور سمجھدار، جسے ہم گھر کی کچھ خرید و فروخت کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں، چیزیں ہیں، وہ بقایا پیسے لا رہا ہے، سب کچھ لا رہا ہے، اس کو پیسے بچانا، یہ وہ کرنا، سب چیزیں پتہ ہے، لیکن بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے تو یہ آزمائش کن معاملات ہوتے ہی ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے ایسے سائل کو؟ آپ کیا کہیں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب بچے پیچھے بھیجیں گے تو بچہ پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، تو ہم کیا کریں؟ اپنے مثال کے طور پہ بچہ پیچھے لگ رہا ہے اور آپ کو جاب پر جانا ہے، ہاں، اب یہی ان کا عذر ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے نکل رہے تھے اور بچہ پیچھے لگ گیا، ہاں، اب اس کو مجبوراً لانا پڑ رہا ہے۔ بعض اوقات یہ آپ کو جاب پر جانا ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے، آپ کے اپنے ایسے چھوٹے بچے کو، 4-5 سال کے بچے کو بائک پہ بٹھا کے اپنے آفس لے کر آئیں گے؟ یا بچہ پیچھے لگ رہا تھا اس لیے مجبوراً لانا پڑا ہے؟ کبھی نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایک جو کام آپ کے ذمے ہے، آپ کو وہ کام کرنا ہے، اور اس کام کے اندر یہ چھوٹا بچہ ڈسٹربینس پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ اداروں میں اس طرح کے پہلے سے اصول طے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آفس ٹائم میں آپ نہیں لے کر آئیں گے۔ ظاہر ہے وہاں ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹرز کتنے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے نہیں آتا، بچہ بھلے پیچھے پڑ رہا ہو، چونکہ مریض کو لے کے جانا ہے، یہ بچہ پھر آپ کو اور مریض کے درمیان مخل ہوگا، ڈاکٹر سے گفتگو کرنے میں مخل ہوگا۔ تو اس لیے جس طرح ہم دیگر جگہوں پہ اپنے چھوٹے بچوں کو ہر وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے، تو نماز کے معاملے میں بھی، مسجد کے معاملے میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور عمومی طور پہ شفیق صاحب، یہ 3-4 سال کے بچے، 5 سال کے اندر عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ انہیں یعنی یورین کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ یہ انہیں چونکہ بچہ سمجھدار ہے اور اسے حاجت پیش ہوگی، اسے مسجد کے اندر جو احاطے میں بنے ہوئے فنائی مسجد کے واش روم انہیں پتہ ہوتے ہیں، بچہ وہاں چلے جائے گا اور اپنے معاملات سے فارغ ہو جائے گا۔ یہ جو بچہ ہے یہ کہاں جائے گا؟
تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے مسجد میں صفوں پر فرش پہ یہ کتنا آزمائش کن معاملہ، یہ پیشاب کر دیا، اب ایسے میں ابا بچے کو لے کر فوراً ہی غائب، وہ تو چلے جائیں گے۔ اب مسجد کا وہ حصہ ناپاک ہوا، وہ صف ناپاک ہوئی، اس کا ذمہ دار کون؟ اور یہ کئی جگہ قالین ہے، وہ تو قالین اتنی ہے، زیادہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی میرے بعد والد صاحبان یا چچا تایا جو بھی سن رہے ہیں جن کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچے نماز کے لیے پیچھے لگ جاتے ہیں، بالکل بلا شبہ بچوں کو نمازی بنائیں، ان کی نماز کی عادت ڈلوائیں۔ ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لا کر نماز کی عادت ڈلوانے سے بہتر ہے ایسے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانے کے بجائے آپ گھر میں ہی نوافل کا اہتمام کریں، بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ان کو رکوع سجود نماز کا طریقہ آپ کو دیکھا دیکھی وہ سیکھ جائیں گے۔ البتہ جو بچے 7 سال کے ہو گئے، 7 سال کی عمر سے اوپر ہوتے جا رہے ہیں، ان کو باقاعدہ آپ نماز کے لیے لے کر آئیں، ان کو اپنے ساتھ آپ لے کر آئیں گے، ان کو آپ یہ بھی ادب سکھائیں کہ بچوں کی صفیں آخر میں بنیں گی، چونکہ یہ جو احکامات ہیں وہ کسی مسجد کی انتظامیہ نے اصول نہیں بنائے کہ بچوں کی صفیں آخر میں بنیں گی، نہ امام صاحب کا کوئی ذاتی فیصلہ ہے، یہ تو شریعت مطہرہ کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے، اور وہی طریقہ کار جب بتایا جا رہا ہے، اصول ضابطے بتائے جا رہے ہیں، تو بالکل خوش دلی کے ساتھ ان اصول ضابطوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جب بچوں کی صف آخر میں بنانے کا حکم دیا گیا سمجھدار بچوں کے لیے، تو بالکل آپ اپنے بچے کو، سمجھدار بچوں کو لے کر آئیں اور انہیں بتائیں کہ آپ اس جگہ کھڑے ہو جائیں، یہ آخری صفیں، یہاں پہ عمومی طور پہ کوئی لوگ کھڑے نہیں ہوتے، تو آپ یہیں پہ کھڑے ہوں اور اس انداز سے نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کروائیں۔ لیکن ناسمجھ بچوں کو اپنے ساتھ لانے کی اور پھر ان کو اپنے ساتھ کھڑے کرنے کی یہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اس ضد کے اندر بلا وجہ جھگڑا ہوتا ہے، اور اس جھگڑے میں غلطی پر جو ناسمجھ بچے کو لانے والا ہے وہ غلطی پر ہے۔ اب ممکن ہے کہ ان کے ساتھ دوسرا کوئی آدمی جب اس معاملے میں آبجیکشن کرے گا، وہ اول فول کچھ زیادہ ہی الٹا سیدھا بول دے، تو بھی معاملہ دونوں طرف سے بگڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اولاً چھوٹے بچوں کو نہ لائیں، اگر کوئی آپ کے لانے پر اگر آپ کو سمجھا رہا ہے تو اس سے الجھیں نہ، الجھنے میں مسجد کا ادب پامال ہوگا، آواز بلند ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ تو اس لیے بچوں کو جو بالکل چھوٹے بچے ہیں اپنے ساتھ مسجد میں نہ لائیں، اور حکم شرع پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی نمازی بنیں گے۔ ان بچوں کا جو ذوق شوق ہے آپ بالکل ان کی قدر کریں، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان بچوں کو اپنے ساتھ گھر میں ہی نماز کے لیے کھڑا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، کوئی تحفے تحائف دیں تاکہ بچے نماز کی طرف رغبت شروع سے ہی رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، اللہ نبی کا کرم کہنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، اللہ نبی کا کرم ہے، اللہ نبی کا کرم ہے، اللہ نبی کا فضل ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی عطا فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ہی عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوتا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے، اس بات کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں وضاحت نہیں کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقسیم فرماتے ہیں کسی خاص چیز کا نام نہیں لیا یعنی گیا۔ عموم ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پر علماء نے، شارحین حدیث نے یہی بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، وہ چاہے علم ہو، حکمت ہو، دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، احکام شرع ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تقسیم فرما رہے ہیں وہ بہت ساری چیزیں تقسیم فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک کنیت ہے ابو القاسم، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا نام، ایک شہزادے کا نام قاسم تھا، تو اس کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ اور حاشیۃ الطحطاوی علی المراقی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم الجنت بین اہلہ، کہ اہل جنت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تقسیم فرمائیں گے۔ پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی جس میں غنی کرنے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا اور اس کے رسول نے،
اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. ہاں، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دیا. اور یہاں بالکل وہی غنی کرنا، فضل کرنا. وہ بھی واحد کی ضمیر آ رہی ہے، اور پیچھے تذکرہ اللہ اور رسول کا. اللہ بھی غنی فرما رہا ہے، رسول بھی غنی فرما رہے ہیں، اور اللہ اور رسول دونوں کے لیے وہ ضمیر آئی ہے من فضلہ، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر فضل فرمانا، کرم فرمانا، وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی کا امت محمدیہ پر کرم فرمانا ہے. اور اللہ و رسول کے جو معاملات ہیں وہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اور کام نہیں کرتے. جو کچھ فرماتے ہیں، جو کچھ کلام فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہی وحی کیا ہوا کلام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ آپ نے جب وہ کنکریاں پھینکی تھیں کفار کی طرف، وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی. تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں پھینکیں کفار کی طرف جن سے وہ انہیں نظر آنا بند ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنا عمل قرار دے. تو یہ اللہ اور رسول کے درمیان اس طرح سے جو فرق کرتے ہیں نا، یہ فرق کرنا درست نہیں ہے. اور یہ نسبتیں تو قرآن میں یعنی ایسے موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اچھا، جگہ بجگہ کہیں تو جہاں اللہ کی اطاعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہاں ذکر کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تو اللہ کی ناراضگی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. جی ہاں، اللہ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں. تو در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ فرمایا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی آگے بڑھ کر کچھ کام کرنا اس سے منع کیا گیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا، حضور کو ناراض کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یعنی ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سب چیزیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی جائیں گی، کہ جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا اللہ کو راضی کیا، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا، عطا فرمایا. تو یہ اس طرح کے ناظرین غنی کرنا، عطا کرنا، یہ سارے کلمات قرآن مجید میں موجود ہیں. اور پھر احادیث طیبہ کے اندر تو بہت اس کا جو ہے وہ ذخیرہ موجود ہے. تو پیارے کلمے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. کئیوں کو سنا ہے اللہ رسول کا فضل و کرم ہے، اس طرح کے کلمے، اور پیارے بھی بڑے لگتے ہیں یہ ماشاءاللہ اس طرح جو ہے. اور ہمارے کئی اسلاف بزرگ علماء اہل سنت سے کئی جو ان سے ان کی زبانوں سے اسی طرح کے کلمے جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو آگے سے جواب یہی اللہ اور اس کے رسول کا کرم. اس میں یہ نا کہ حقیقتاً وہ کرم اللہ کا ہے بذریعہ رسول اکرم رسول اکرم صلی اللہ تو یوں دونوں ہی کا کرم ہے، اور دونوں طرف توجہ بھی یوں ہے. اور ہے سب کچھ من جانب اللہ، اللہ پاک کی عطا سے جو وہ عطا فرماتے تو وہ رب کی عطا ہی ہے. اور یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، اور اہل سنت کے ذہنوں میں بھی عوام میں بھی ایک رچا بچا اور راسخ جسے کہیں یہ عقیدہ ہے. اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ نہ چاہے تو کیا پھر کوئی مزار سے یا کسی بزرگ سے یا کسی کچھ ملے گا، تو وہ واضح کہہ دیں گے نہیں پھر تو نہیں، ایسا نہیں، ایک پتہ نہیں ہلتا. جی ہاں ایسا ہی ہے. آپ کو جواب یہی ملے گا، ایک پتہ نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر. تو اس لیے اس جملے میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.